مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7402۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہے۔ ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، جو اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہو۔ اب اس کے بعد دوسرا جملہ فرمایا، وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ دو جملے مختصر سے فرمایا، سب سے کامل ایمان والا، یعنی ایمان کے اعتبار سے، اب یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، ایمان کے اعتبار سے کامل وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، جو اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہو، اور پھر اس میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں، اپنی بیویوں کے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہو۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ جس کی نمازیں سب سے زیادہ ہوں گی اس کا اخلاق وہ سب سے اعلیٰ ہوگا، اس کے روزے سب سے اعلیٰ ہوں گے، سب سے زیادہ ہوں گے وہ سب سے اعلیٰ ہوگا، نہیں، ان کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے کہ جو معاملات اپنے سب سے اچھے رکھے گا اخلاقی اعتبار سے سب سے بہتر وہ ہوگا، کیونکہ عبادت تو سب کے اوپر لازم ہے، لیکن اصل محنت جو ہے وہ معاملات کے حوالے سے کی گئی کہ جو اپنے معاملے کے اس اعتبار سے کہ سب سے اخلاق والا ہوگا وہ سب سے اعلیٰ ہوگا۔ پھر اس میں بیوی کو ہی کیوں رکھا گیا؟ سب سے اہم ترین معاملہ کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد کیوں فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ سب سے بہتر ہے؟ اس میں ایک سب سے اہم بات، چند دن پہلے بھی ہم نے حدیث پڑھی، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو دو چہروں والا۔ یہ کیونکہ ہم جب باہر والوں کے ساتھ ملیں گے تو پھر ہم بڑے اخلاق کے ساتھ ملیں گے، لیکن گھر والوں کے ساتھ ہمارا اصل چہرہ، اصل روپ ہمارا ان کے سامنے ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم گھر میں بھی اور باہر بھی اسی اعتبار سے ہوں کہ ہمارا ایک ہی چہرہ ہو جو گھر والوں کے سامنے ہو، اور وہی چہرہ ہمارا باہر والوں کے سامنے ہو۔ باہر والوں کے سامنے تو ہم اخلاق کا مظاہرہ کریں، اچھے خلق کا ان کے ساتھ اظہار کریں، لیکن جب گھر والوں کا معاملہ ہو تو ہم ان کے ساتھ درستگی کا، سختی کا رویہ رکھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ جو ہمارے لیے ہے، یہ حکم جو ہمارے لیے، ہم اس پر پورا نہیں اترے۔ فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا۔ پھر جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے، فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، اور وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، کہ سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو اور اپنے گھر والوں پر مہربان زیادہ ہو۔ یعنی اب اس میں گھر والوں میں معاملہ کیا ہے؟ بیوی ہے، پھر اس کے بعد بچے ہیں، اس لیے فرمایا جو اپنے بال بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کا صدقہ ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر شیخ سندی رحمہ اللہ نے بڑا کمال کا جملہ لکھا، انہوں نے ایک بڑا اعلیٰ اور مختصر سا جملہ اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ فرمایا کہ جب بندہ اپنے اخلاق کو اچھا کر لیتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بھی اور اس کے بندوں کے بھی حقوق ادا کرتا ہے۔ جب اس کا اخلاق اچھا ہوگا تو وہ اللہ کے بھی حقوق ادا کرے گا اور اس کے بندوں کے بھی حقوق ادا کرے گا۔ اس طرح سے اس کا معاملہ خالق کے ساتھ بھی درست ہو جائے گا اور مخلوق کے ساتھ بھی درست ہو جائے گا۔ یہ ہے اچھے اخلاق کا جو کمال مرتبہ ہے کہ خالق کے ساتھ تو ہمارا معاملہ صحیح ہے، مخلوق کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ تمہارا معاملہ خالق کے ساتھ بھی اچھا ہو اور مخلوق کے ساتھ بھی اچھا ہو۔ پھر ایک سب سے اہم بات، ہمارے آج کے دور میں تو یہ چیز ختم ہو گئی، لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے
ہمارے دور میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ عورت ہمیشہ مرد کے پیچھے چلے گی، یہی تھا نا ہمارا کلچر کہ جی مرد آگے آگے ہوگا، اور اس کو ہم بڑے فخر سے بیان کیا کرتے ہیں، ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ مرد آگے ہوتا ہے اور عورت اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، اس کے ساتھ نہیں چلتی۔ آج سے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اس معاشرے میں اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگائی ہے، اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگائی ہے کہ چلو دوڑتے۔ ہاں آج کا تو دور بڑا ترقی یافتہ ہے، آج تو بڑا آسان ہے، آج تو اپنی بیوی کے ساتھ نکلنا بھی آسان ہے، اس کے ساتھ جانا آنا بھی آسان ہے۔ اس دور میں دیکھیں جس دور میں عورت کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا، عورت تو ایک طرف رہی، بیٹی کو کچھ نہیں سمجھا جاتا، یہاں تک کہ لوگ اپنے بچوں کو نہیں چومتے، معاشرے کی پستی کا عالم یہ ہے۔ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چلو عائشہ دوڑ لگائیں، اور پھر صرف ایک بار ایسا نہیں ہوا، وہ دوڑ لگاتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت جاتی ہیں، پھر اس کے بعد پھر ایک اور سفر ہوتا ہے، پھر حضور فرماتے ہیں چلو عائشہ پھر دوڑیں۔ یعنی اب معاملہ پھر اس کے بعد ایک اور اہم ترین معاملہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہیں اس دنیا میں، اور آپ اپنی بیویوں سے پوچھتے ہیں کیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں عائشہ کے گھر میں رہ لوں؟ یہ کمال عدل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاکم، حالانکہ قرآن فرما رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، ہم نے پڑھی تھی یہ آیت مبارکہ کہ مردوں کو ہم نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے، فضیلت دی ہے انہیں۔ اب اگر مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام، لیکن آپ اپنی بیویوں سے پوچھتے ہیں، اجازت لی جاتی ہے، کیا اجازت دیتی ہو کہ میں عائشہ کے ہاں رہ لوں رضی اللہ تعالیٰ؟ اس لیے فرمایا کہ ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، اور ان میں سب سے اعلیٰ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا اپنی بیوی کو کوئی لقمہ دیتا ہے نا، اس کا بھی تمہیں صدقے کا ثواب ملتا ہے، پانی پلاتا ہے اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایک پھر صحابی نے جب یہ حدیث سنی، کمال یہ ہے ادب کا، اطاعت کا کمال یہ ہے کہ ہم یہ سنیں اس پر عمل کریں۔ اس صحابی نے گھر جا کے اپنی بیوی کو پانی دیا کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ سن کر آیا ہوں کہ مجھے اس پر بھی ثواب ملتا۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے، اور اس اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی سب سے پہلے اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔